السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بندہ کافی امیر اور مالدار شخص تھا۔ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ قدرت کا دیا ہوا اس کے پاس سب کچھ تھا، اور اس میں ایک عادت بہت بری تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ شراب بہت پیتا تھا، اور یہ شرابی بھی اتنا بڑا تھا کہ ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہ اپنے گھر میں دوستوں کو بلا کر شراب کا انتظام کر کے محفل سجایا کرتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو اس کے اندر مگن رکھتا تھا، لیکن شاید اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی بندے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یہ پوری طرح سے انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ زیادہ تر جو بھی ملازم یا اپنے پاس رکھتا تھا، وہ سب کے سب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ اس کے کام ہی ایسے تھے۔ جو اس کے ملازم دیکھتے کہ یہ شرابی ہے تو وہ دوبارہ اس کی طرف کبھی رخ نہیں کرتے تھے۔ اس شہر کے اندر ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ یہ لڑکا کافی شریف تھا۔ اس کو کوئی نوکری کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ کافی دنوں سے نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ چاہتا تھا کہ کوئی نوکری مل جائے جس کی وجہ سے گھر کا گزارا ہو پائے، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اب اس کی مجبوری بن چکی تھی کہ جہاں کام مل جائے وہیں وہ کر لے۔ ایک دن یہ اپنے دوست کو ملا تو اس سے کہنے لگا کہ یار، مجھے کوئی کام نہیں مل رہا، گھر کا گزارا بھی مشکل ہو چکا ہے، مہربانی کر کے کوئی کوشش کرو کہ مجھے نوکری مل جائے۔ اس کے دوست نے کہا کہ چلو 2-3 دن کے اندر میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ اس کے دوست کو کسی نے بتایا کہ مالدار بندے کو ملازم کی ضرورت ہے، اگر تم وہاں پر کام کرنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ میرا تو کام لگا ہوا ہے، میں آپ کو ایک بندہ دیتا ہوں۔ پھر یہ اس لڑکے کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تمہارے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس نے کہا وہ اچھا ہو گیا، چلو میرا گزارا تو ہو جائے گا نا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ دونوں گھر سے روانہ ہو کر چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس مالدار آدمی گھر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر اس نے لڑکے کا تعارف کروایا۔ مالک نے لڑکا دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، تم آج سے ہی میرے یہاں پر کام کر سکتے ہو۔ اس کا دوست پھر واپس چلا گیا۔ ابھی لڑکا یہاں پر کام کرنے لگا، اس کے مالک نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، میں تمہارے کام میں کبھی بھی مداخلت نہیں دوں گا، اور تم بھی کبھی میرے کوئی مداخلت نہیں کرنا۔ میں جیسا کہوں گا تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ اب میرے گھر کے سارے کام کی دیکھ بھال تمہارے ہی ذمہ ہے۔ روزانہ شام کو میرے دوست آتے ہیں اور آ کر یہاں میرے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم کافی دیر تک بھی محفل لگائے رکھتے ہیں۔ اس محفل کے اندر تمہیں ہمارے لیے کھانے پینے اور شراب کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ باتیں میں نے تمہیں پہلے اس لیے بتا دی ہیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ لڑکا خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اب یہ کیا کر سکتا تھا، اس کی تو مجبوری تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اس کے عیاش پرست دوست آ گئے، اور آ کر شام کو شراب وغیرہ پیتے اور دیر رات تک بیٹھے رہتے۔ اس کے دوستوں کو تو ویسے بھی پہلے سے ہی معمول بن چکا تھا۔ اس کے مالک کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اور اس لڑکے کے لیے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب رب کسی کا دل موم کرنے پر آتا ہے تو چند سیکنڈ پہ ہی اس کا دل موم کر دیتا ہے، اور ایسے بندوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے جس کا کسی نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ شام ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اس کے مالک کے دوست آ چکے تھے۔ مالک نے اپنے نوکر کو بلایا۔ یہ اپنے مالک کے پاس چلا آیا۔ مالک نے لڑکے کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ میرے دوستوں کے لیے بازار سے مٹھائی لے آؤ۔ یہ مٹھائی لینے کے لیے چلا گیا۔ یہ راستے میں انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا جا رہا تھا کہ میرا مالک کو کب ہدایت آئے گی کہ سیدھے راستے پر آئے گا۔ ہر وقت یہ شراب کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔
یہی سوچتے سوچتے ایک چوک کے اوپر پہنچا۔ یہاں پر ایک پرہیزگار بندے کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے 4 دعاؤں کے بدلے میں 4 درہم دے۔ نوکر نے کہا ہاں میں آپ کو 4 درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ پرہیزگار آدمی نے کہا کہ تم کون سی دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میرا مالک بے رحم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے آزادی مل جائے۔ میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس 4 درہم کے بدلے میں 4 درہم اور دے دے، اور میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک توبہ کر کے نیک بندہ بن جائے، اور میری چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی حساب لوگوں کی بخشش فرما دے۔ پرہیزگار بندے نے اس کو دعا دے دی اور یہ پھر واپس مٹھائی لیے بغیر اپنے مالک کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر مالک نے پوچھا کہ سناؤ مٹھائی لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مٹھائی نہیں لایا ہوں، اور اس نے راستے میں جو پرہیزگار بندہ ٹھہرا ہوا تھا اس کا سارا حال سنایا۔ اس کے مالک نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میری پہلی دعا تھی کہ میں آپ کے پاس مجبوری سے نوکری کر رہا ہوں، میری آپ سے آزادی ہو جائے۔ مالک نے کہا تمہاری پہلی دعا قبول ہوئی، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ مالک نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا تھی؟ لڑکے نے کہا میری دوسری دعا تھی کہ مجھے اس 4 درہم کے بدلے 4 اور درہم عطا کیے جائیں۔ مالک نے کہا تم نے 4 درہم کی بجائے 4000 درہم عطا کیے جاتے ہیں، اب بتاؤ تیسری دعا کیا تھی؟ لڑکے نے کہا میری تیسری دعا یہ تھی کہ میرا مالک برے کاموں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ مالک رونے لگا اور کہنے لگا کہ آج سے میں برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے سامنے شراب رکھی ہوئی تھی، اس نے شراب کو دور پھینک دیا اور کہا کہ آج کے بعد اس میں کبھی منہ نہیں لگاؤں گا۔ مالک نے کہا تمہاری چوتھی دعا کیا تھی؟ لڑکے نے کہا میری چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب کو بخش دے۔ مالک نے کہا کہ یہ دعا میرے بس میں نہیں ہے، یہ اختیار میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب رات ہو گئی تو اس کا مالک سو گیا۔ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں تھا تم نے کر دیا، اور جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تمہارا نوکر کو اور تمہارے اہل مجالس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو میرا رب اسے فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا وہ ہمارا رب کتنا مہربان اور رحم فرما۔ ہمیں اس سے کبھی امید نہیں ہٹانی چاہیے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔